آج بات کریں گے ایک قرآنی عجیب و غریب واقعہ کی، جسے اللہ کریم نے سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 9 میں ذکر فرمایا ہے۔ امام بخاری نے جلد نمبر 1 میں، امام ساوی نے اور روح البیان میں، ان تفاسیر میں بھی یہ موجود ہے۔ بات یہ ہے، ایک پتھر کی، ایک ہاتھ چوڑا ایک ہاتھ لمبا یہ چاکور پتھر تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھیلے میں ہر وقت موجود رہتا تھا۔ یہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ بھی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ بنی اسرائیل کے اندر دستور تھا کہ وہ جب بھی نہاتے تھے، غسل کرتے تھے، تو برہنہ جسم ہو کے سب غسل کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ گو کہ آپ بنی اسرائیل کے اندر ہی پلے بڑے تھے، انہی میں آپ نے جوانی ساری گزاری تھی، لیکن آپ کے اندر عفت اور پاک بازی، اللہ پاک نے آپ کو نبوت اور رسالت کے اس عظمت والے مرتبے پہ فائز فرمایا تھا، تو کیسے آپ کی ذات اس بے حیائی والے عمل کو گوارا کر سکتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی غسل فرماتے، یا آپ تنہائی میں غسل کرتے، اور اگر لوگوں کے سامنے کرتے تو تہبند باندھ کے غسل کرتے۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ پہ طعن و تشنیع کی بارش شروع کر دی۔ کوئی کہنے لگا ان کے جسم کے نیچے والے حصے میں کوئی عیب ہے، کوئی کہتا ان کے جسم پہ کوئی ایسا داغ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات کو لے کے لوگوں نے اس بات کو اتنا اچھالا، اتنا شور کیا کہ یہ بات زبان زد عام ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت پہ یہ بات انتہائی ناگوار گزری۔ آپ کو سخت رنج ہوا۔ رب کائنات کو یہ بات کیسے گوارا تھی کہ اس کے نبی کی ذات رنج اور تکلیف میں مبتلا ہو۔ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکلیف اور اذیت اور رنج کو دور کرنے، اور آپ پہ جو عیب اور تہمت لگائی گئی تھی اس سے آپ کو برات عطا کرنے کے لیے یہ سارا معاملہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن پہاڑ کے کسی کونے میں تالاب کے اوپر آپ نے جب دیکھا کہ کوئی بھی بندہ ارد گرد نہیں ہے، آپ نے اپنے سارے جسم کے کپڑے اتارے اور آپ نے غسل کرنا شروع کر دیا۔ اپنا لباس آپ نے ایک پتھر کے اوپر رکھا اور غسل میں مصروف ہو گئے۔ جب آپ غسل کر کے نکلے، اس پتھر نے سر پٹ دوڑ لگا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے پیچھے صوبی حجرن صوبی حجرن کی آواز بلند کرتے ہوئے کہ اے پتھر میرے لباس، اے پتھر میرا لباس، اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام برہنہ جسم اس کے پیچھے دوڑتے رہے، یہاں تک کہ شہر کے بڑی بڑی سڑکوں، گلی چوراہوں، چوکوں سے گزرتا ہوا وہ آپ کو لے کے جا رہا تھا، یہاں تک کہ ہر چھوٹے بڑی آنکھ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے جسم مقدس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسم مبارک نہ صرف صاف و شفاف تھا بلکہ حسن و جمال میں اپنے کمال تک پہنچا ہوا تھا۔ شاید ہی آپ کے خوبصورتی کے حوالے سے کوئی مثال مل سکتی تھی، تاکہ ہر زبان پہ یہ الفاظ جاری تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسم بے عیب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسم نقص و عیب سے پاک ہے۔ وہ پتھر دوڑتے دوڑتے جب سارے لوگ اپنی زبان سے یہ کہنے لگ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام ہر عیب سے پاک ہیں، تو وہ پتھر ایک جگہ پہ رک گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے اٹھائے، فوراً اپنے لباس کو پہنا اور اس پتھر کو اٹھا کے آپ نے اپنے جولے میں ڈال لیا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے اپنے پیارے کلیم، اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے طعن و تشنیع سے، لوگوں کی ان تہمتوں سے محفوظ فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی۔ فبرہ اللہ، اللہ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ان اذیتوں سے برات عطا فرمائی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے وجیح ہیں، بڑی عزت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شان و شوکت اتنی عطا فرمائی، وہ عیب کے، وہ تانوں کے سارے بادل چھٹ گئے، اور آپ کی عزت اور آپ کی عصمت کا سورج جو ہے وہ روشن ہو کے چمکنے لگ گیا۔